الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان
مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من آلائك ربنا نكذب صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات मजलिस का आगाज़ तिलावत पर मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कारी नासिर साहब ने किया है। इस मजलिस को वाली जनाब सैयद अली मुत्तकी ज़ैदी साहब को बला खिताब फरमाएंगे। मौलाना मौसूद चंदी लम्हों व तशरीफ़ ला रहे हैं। एक ख़त्म मुलाहज़ा करें कि तशनगी कैसे समंदर की बुझाए दरिया, कि तशनगी कैसे समंदर की बुझाए दरिया, है इसी फिक्र में सर अपना झुकाए दरिया। तशनगी कैसे समंदर की बुझाए दरिया, है इसी फिक्र में सर अपना झुकाए दरिया। और पिसरे साक़िए कौसर जो इशारा कर दे, पिसरे साक़िए कौसर जो इशारा कर दे, दौड़ कर खेमे शब्बीर में आए दरिया, दौड़ कर खेमे शब्बीर में आए दरिया। पिसरे साक़िए कौसर जो इशारा कर दे, दौड़ कर खेमे शब्बीर में आए दरिया। सलवात भेजें आप लोग।
ایک مطلب 2-3 شعر ملاحظہ کریں کہ در حسین پر جو سر جھکا نہیں ہوتا، در حسین پر جو سر جھکا نہیں ہوتا، بلند ہر کا کبھی مرتبہ نہیں ہوتا، اور نجات پا نہیں سکتی تھی نوح کی کشتی، نجات پا نہیں سکتی تھی نوح کی کشتی، مدد کو گر میرا مشکل کشا نہیں ہوتا، نجات پا نہیں سکتی تھی نوح کی کشتی، مدد کو گر میرا مشکل کشا نہیں ہوتا، اور رسول اس سے کبھی خوش ہوا نہیں کرتے، بطور خاص کہ رسول اس سے کبھی خوش ہوا نہیں کرتے کہ جس کے گھر میں کبھی تعزیہ نہیں ہوتا، رسول اس سے کبھی خوش ہوا نہیں کرتے کہ جس کے گھر میں کبھی تعزیہ نہیں ہوتا، اور چلا یزید کے لشکر سے ہر یہ کہتا ہوا، چلا یزید کے لشکر سے ہر یہ کہتا ہوا، جو خود مرض ہو کسی کی دوا نہیں ہوتا، چلا یزید کے لشکر سے ہر یہ کہتا ہوا، جو خود مرض ہو کسی کی دوا نہیں ہوتا، اور علم کے ساتھ ہے چھوٹی سی مشق اس کی دلیل، علم کے ساتھ ہے چھوٹی سی مشق اس کی دلیل، چچا بھتیجی کا رشتہ جدا نہیں ہوتا، چچا بھتیجی کا رشتہ جدا نہیں ہوتا۔ ایک صلوات بھیجیں ہم لوگ۔ ایک مطلب 2 شعر کی زحمت ہے کہ چہرے حق دیکھ لیجئے آئینہ موجود ہے، چہرے حق دیکھ لیجئے آئینہ موجود ہے، مٹ گیا قصر یزیدی کربلا موجود ہے، چہرے حق دیکھ لیجئے آئینہ موجود ہے، مٹ گیا قصر یزیدی کربلا موجود ہے، اور ہم عزاداروں کے گھر میں وہ غذا موجود ہے، ہم عزاداروں کے گھر میں وہ غذا موجود ہے جس میں جنت کی رضا کا ذائقہ موجود ہے۔ اور آخری شعر کہ جب کبھی اٹھا ہے کعبے کے تحفظ کا سوال، کہ جب کبھی اٹھا ہے کعبے کے تحفظ کا سوال، بے جھجک کعبہ پکارا کربلا موجود ہے، بے جھجک کعبہ پکارا کربلا موجود ہے۔ میں گزارش کروں جناب شاداب لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، ایک نعرہ سلوات۔ سلام کو پوچھئے۔ بیمار آدمی کی دوا کر بلا میں ہے، بیمار آدمی کی دوا کر بلا میں ہے، آدم نواز خاک شفا کر بلا میں ہے، آدم نواز خاک شفا کر بلا میں ہے۔ دیکھیں استاد، آیا شجاعتوں کا پیمبر جو گھاٹ پر، آیا شجاعتوں کا پیمبر جو گھاٹ پر، ہر سمت ایک حشر بپا کر بلا میں ہے، آیا شجاعتوں کا پیمبر جو گھاٹ پر، ہر سمت ایک حشر بپا کر بلا میں ہے۔ ایک سلوات پڑھیے گا فرید بھائی، دیکھیں بطور خاص استاد دیکھیے گا۔ مانگی تھی زندگی میں علی نے خدا سے جو، مانگی تھی زندگی میں علی نے خدا سے جو،
اب وہ جوان ہو کہ دعا کر بلا میں ہے، مانگی تھی زندگی میں علی نے خدا سے جو، ایک سال بعد پڑھے گا مانگی تھی زندگی میں علی نے خدا سے جو، اب وہ جوان ہو کہ دعا کر بلا میں ہے۔ سرکار دیکھیے گا بطور خاص یہ بھی شعر دیکھیے گا استاد۔ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں لکھنؤ میں ہوں، ہر شخص کہہ رہا ہے کہ میں لکھنؤ میں ہوں، لیکن دل و دماغ میرا کربلا میں ہے، لیکن دل و دماغ میرا کربلا میں ہے۔ ایک شعر کی ذات ستار صاحب ایک شعر کی ذات کی سرکار۔ قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملا، قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملا، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے، قبر حسین چوم کے کہنے لگے ملا، جنت کی ساری آب و ہوا کربلا میں ہے۔ ایک تو بات پڑے گا تو عرض کرتا ہوں کہ یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، یہ روشنی کا نام، یہی زندگی کا نام، ورد زبان رکھیے ہمیشہ علی کا نام، تو روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، ملاحظہ فرمائے کہ روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر، کیوں کر میں لب پہ لاؤں کسی اجنبی کا نام، روشن ہے 14 شمعیں میرے دل میں جب ظفر۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرمائے کہ وہ راضی ہو گئے، وہ راضی ہو گئے، ان کی عنایت اور کیا ہوگی، وہ راضی ہو گئے، ان کی عنایت اور کیا ہوگی، میرے ٹپکے ہوئے آنسو کی قیمت اور کیا ہوگی، وہ راضی ہو گئے، ان کی عنایت اور کیا ہوگی، میرے ٹپکے ہوئے آنسو کی قیمت اور کیا ہوگی، تو امیر خلد کی مادر نے پوچھے ہیں میرے آنسو، امیر خلد کی مادر نے پوچھے ہیں میرے آنسو، اب اس سے بڑھ کے جنت کی ضمانت اور کیا ہوگی۔ حضرات انہی اشعار کے سائے میں آ رہے ناظم صاحب۔ اب میں گزارش کرتا ہوں مولانا سید علی متقی زیدی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں، مجلس کو خطاب فرمائیں گے۔ تشریف لائے رہے ہیں علی جناب سید علی متقی زیدی صاحب مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ ایک نعرہ سلمان۔
حضرات ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے سید ذل بطول بنت سید بشارت مہندی صاحب کے نام مثال ثواب. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سید الوصیین محب الغرباء والفقراء والمساکین رحمت للعالمین رسول الثقلین امام الحرمین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلق الموت والحیات. صلوات بھیج دیں. ایک بآواز بلند سب مل کے صلوات بھیج دیں. بہت ہی مختصر سی قرآن مجید کی آیہ کریمہ کہ جس کی تلاوت کے شرف حاصل کیا. ان لفظوں میں خالق کون و مکان اور مالک ارض و سما ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا. قرآن مجید کے ان جملوں میں یہ بات ثابت کی جا رہی ہے کہ موت بھی میری مخلوق ہے اور حیات بھی میری ہی مخلوق ہے. میں نے اسے خلق کیا ہے. اب سوال پیدا ہوا کہ کیسے خلق کیا؟ تو جیسے زمین کو خلق کیا، جیسے آسمان کو خلق کیا، جیسے سورج و چاند و ستاروں کو خلق کیا، ویسے ہی اس نے موت کو بھی خلق کیا اور حیات کو بھی خلق کیا. یعنی جیسے ساری کائنات میں جو کچھ ہے سب اسی کی مخلوق ہے، ویسے ہی موت بھی اس کی مخلوق ہے اور حیات بھی اسی کی مخلوق ہے. اس لیے کہ جو شے خلق ہوتی ہے وہ مخلوق کہلاتی ہے. اب اللہ کہہ رہے ہیں میں نے موت کو خلق کیا ہے اور میں نے حیات کو خلق کیا. دیکھیے یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں. ہمارے لیے حیات بھی ہے اور ہمارے لیے موت بھی ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم حیات چاہتے ہیں اور موت نہیں چاہتے، لیکن جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو نہیں پاتا اور جو نہیں چاہتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے. یعنی زندگی ساتھ دیتی نہیں ہے اور موت پیچھا چھوڑتی نہیں. موت برحق ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے. اپنا ہے تو اسے بھی موت آتی ہے اور پرایا ہے تو اسے بھی موت آتی ہے. دوست ہے تو اسے بھی موت آتی ہے اور دشمن ہے تو اسے بھی موت آتی ہے. عزیز ہے تو اسے بھی موت آتی ہے. غریب ہے تو اسے بھی موت آتی ہے. امیر ہے تو اسے بھی موت آتی ہے. حاکم کے لیے بھی موت ہے، محکوم کے لیے بھی موت ہے، بادشاہ کے لیے بھی موت ہے، رعایا کے لیے بھی موت ہے. لیکن موت ہر ایک کے لیے ہے اور اسی لیے لوگ کہتے ہیں جو آیا ہے وہ جائے گا، جو آیا ہے وہ جانے والا ہے. ہر ایک کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے. اور عام طور سے یہ جملہ زبان زد نظر
آتا ہے کہ بھائی جو آیا ہے وہ جانے والا ہے، جو آیا ہے وہ جانے والا ہے۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جتنے ہیں سب جانے والے ہیں، بس ایک ہی ہے جو آنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ جانے والے سب کی قسمت میں ہے، آنے والا ہماری قسمت میں ہے، کہ آنے والا ہماری قسمت میں ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت سب کے لیے ہے، برحق ہے، ہر ایک کے قریب موت آئے گی، اور کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے نہ بچے۔ اور موت کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں سن و سال کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ 80-85 برس تک زندہ رہے اور مر گئے، 100 برس سے زیادہ زندہ رہے اور مر گئے، 10-20 برس کے سن میں مر گئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پہلے مر گئے پھر آئے، اور کا مرا ہوا بچہ پیدا ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے مر گیا پھر پیدا ہوا۔ یعنی موت اس شے کا نام ہے کہ جو شکم مادر میں بھی پہنچ جاتی ہے اور شکم مادر کے باہر بھی آتی ہے، اور اس میں کوئی کلیم بھی نہیں ہو سکتا، کوئی احتجاج بھی نہیں ہو سکتا، کوئی زندہ آباد مرد آباد بھی نہیں ہو سکتا کہ فلاں صاحب 80 برس زندہ رہے، ہمیں 50 برس میں کیسے آ گئی، ہم 10 برس میں کیسے مرے جا رہے ہیں، پروردگار انہیں تو نے 20 برس زندہ رکھا۔ ایسا بھی نہیں ہے، موت برحق ہے، کوئی سن و سال کی قید نہیں ہے، ہر ایک کے قریب موت آتی ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو دو طریقے سے آتی ہے، کبھی ہلاکت بن کے آتی ہے، کبھی شہادت بن کے آتی ہے۔ لیکن شہادت بن کے آتی ہے۔ اب انسان کو یہ اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اپنی موت کو ہلاکت بنا لے اور چاہے تو وہ اپنی موت کو شہادت بنا لے۔ لوگوں نے کہا موت پر اختیار نہیں، ہلاکت اور شہادت پر کیسے اختیار؟ نبی نے آواز دی، ہم اختیار دیتے ہیں، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ دیکھئے من ماتا، جو مر جائے علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرا۔ دیکھئے ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں کہ اس حدیث کو 3 حصوں میں بانٹ دیجیے۔ من ماتا، جو مر جائے، یعنی اس ٹکڑے میں موت، علی حب آل محمد، آل محمد کی محبت پر، اس درمیانی ٹکڑے میں محبت، ماتا شہیدہ، پھر اسے شہادت ملی، شہید ہوا، یعنی تیسرے ٹکڑے میں شہادت۔ نہیں غور فرمایا؟ پہلے ٹکڑے میں موت، دوسرے ٹکڑے میں محبت، تیسرے ٹکڑے میں شہادت۔ آپ نے غور کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت کو مرکز میں رکھا، محبت سے پہلے موت ہی موت، اور جب موت محبت کے ساتھ آ جائے تو شہادت ہی شہادت۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے۔ آپ لوگوں نے فرمایا یعنی محبت کے بغیر موت ہے، اور جب موت شہادت محبت سے مل جائے تو شہادت ہی شہادت ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا۔ ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، موت کے لیے ہر ایک کے ہر آدمی قائل، ہر آدمی کہتا ہے جو ہے وہ مرے گا، جو ہے اس کے لیے موت ہے، موت ہے، موت۔ لیکن جتنے لوگ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں وہ اللہ کے لیے موت کا تصور نہیں کرتے۔ دیکھیے بالکل الگ ہٹ کے بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے موت ہے مگر اللہ کے لیے موت کا کوئی تصور نہیں۔
لیکن اور وہ کہتے ہیں وہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، حی ہے. یعنی اللہ کے لیے موت کا تو تصور نہیں ہے مگر زندگی کا تصور ہے، زندگی کا تصور ہے. یہ دنیاوی باتیں ہیں، لیکن جسے اللہ نے حیات و موت کا مالک بنا کے بھیجا، یعنی ہمارے اور آپ کے پہلے امام حضرت علی ابن ابی طالب، عجیب جملہ ارشاد فرمایا. امام نے ارشاد فرمایا کہ خداوند عالم اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے موت کا تصور کرے یا اس کے لیے کوئی حیات کا تصور کرے. اس جملے کا مفہوم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. امام فرما رہے ہیں نہ اس کے لیے موت ہے نہ اس کے لیے حیات. لیکن نہ اس کے لیے حیات. اللہ نے اس بات کی وضاحت کر دی ان جملوں میں کہ میں نے موت کو خلق کیا اور میں نے حیات کو خلق کیا. یعنی وہ موت کا بھی خالق ہے، وہ حیات کا بھی خالق ہے. خالق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خالق پہلے ہوتا ہے، مخلوق بعد میں ہوتی ہے. کہا گئے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شیعان حیدر کرار کو الوہیت کا کوئی اندازہ نہیں، شیعت سے ہٹ کے الوہیت کچھ نہیں رہ جاتا. اگر شیعت سے باہر ہے تو ہمیشہ اللہ کو زندہ سمجھے گا اور باقاعد حیات سمجھے گا، جبکہ وہ لامکاں ہے، وہ قید تو ہو ہی نہیں سکتا، چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو. بھائی چاہے حیات ہی کی قید کیوں نہ ہو، وہ باقاعد حیات تو اس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. امام فرما رہے ہیں کہ اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ اس کے لیے کوئی موت کا تصور کرے یا اس کے لیے حیات کا تصور کرے. اللہ نے کہا میں نے موت کو خلق کیا، میں نے حیات کو خلق کیا. اس جملے کو میں اپنی زبان میں اور آپ کی زبان میں عرض کر دوں، اس لیے کہ ہماری آپ کی زبان کوئی الگ زبان نہیں ہے، سامنے کی بات عرض کر دوں. جب وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب اس نے موت کو خلق کیا تب موت ہوئی، جب اس نے حیات کو خلق کیا تب حیات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات خلق ہونے سے پہلے بھی وہ تھا مگر حیات نہیں تھی. وہ تھا اور حیات نہیں تھی، وہ تھا اور موت نہیں تھی. یہ موت نہیں تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے نہ یہ حیات ہے نہ اس کے لیے یہ موت ہے. علماء اسلام نے کہا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہے، موت و حیات بعد میں ہے. دیکھیے وہ پہلے ہے، موت و حیات بعد میں ہے. ہم نے کہا اس بات پر قائم رہیے گا، اس لیے کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو موت و حیات سے پہلے ہے نہ اس کے لیے یہ موت ہے نہ اس کے لیے یہ حیات ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ موت و حیات سے پہلے کون ہے؟ بھئی کون ہے؟ تو موت کو خلق کیا، موت ہوئی مخلوق. حیات کو خلق کیا، حیات ہوئی مخلوق. اب اس مخلوق سے جو پہلے مخلوق ہے اس کے لیے نہ یہ موت نہ اس کے لیے یہ حیات. تو اب اس کے لیے تلاش کیجئے کہ اس سے پہلے کون سی مخلوق ہے. کہاں تلاش کیجئے گا؟ نبی کی حدیث سنیے، اول ما خلق اللہ نوری انا وعلی من نور واحد. اے صلوات بھیج دے محمد والے. کہ سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا، پھر اسی نور کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو نبی کہہ دیا، ایک کو علی کہہ دیا، اور پھر یہ آگے کی مخلوق خلق ہوئی. تو جب سب بعد میں تو پھر موت بھی بعد میں، حیات بھی بعد میں. تو محمد اور آل محمد پہلے، موت و حیات بعد میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت و حیات جو ہمارے لیے ہے
وہ ان کے لیے نہیں، دیکھیے وہ ان کے لیے نہیں، میں جانتا ہوں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والے نہیں مانیں گے. پوری توجہ سنیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں. بھئی ہمیں اس مجمع کے سامنے تو کوئی دلیل دینا ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہ جن کے لیے مجلسوں میں آنا بدعت ہے اور لاؤڈ اسپیکر سے سننا سنت ہے، ان کے لیے تو میں عرض کر ہی سکتا ہوں. پوری توجہ سنیے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے موت و حیات یہ نہیں ہے جو ہمارے لیے موت و حیات ہے، جو ہمارے لیے موت و حیات ہے. ہمارا فلسفہ یہ دو لفظوں میں سمیٹ کے بات عرض کر دوں کہ جب تک حیات ہم ہیں اور جب حیات تمام ہوئی موت آ گئی تو ہم تھے. ہماری موت و حیات وہ ہے جو ہمیں ہے سے تھے میں پہنچا دے، جو ہمیں ہے سے تھے میں پہنچا دے. اگر نبی کے لیے بھی یہی موت و حیات ہے تو اذان میں کہو کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول تھے نہ کہہ کے کہتے ہیں اس بات کی دلیل ہے وہ اور ہیں ہم اور ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے. میں وہ اور ہیں ہم اور ہیں. نہ ان کے لیے یہ موت ہے، نہ ان کے لیے یہ حیات ہے. وہ موت و حیات سے بالاتر ہے، جو موت و حیات سے بالاتر ہے. اور جسے موت و حیات چاہیے ہے اسے چاہیے کہ ان کے قدموں میں سر جھکائے. لیکن ان کے قدموں میں سر جھکائے. پوری توجہ سنیے گا، بڑی نازک سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، دو لفظوں میں عرض کر دوں. موت و حیات کیا ہے؟ ایک واقعہ آپ کا سنا ہوا کہ بیٹے کو مردہ کی شبیہ بنا کے ایک ماں لے آئی. اکثر مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں جو زندہ بیٹے کو بھی مردہ بنا دیتی ہیں. اسی لیے ہر ماں کو ہم لائق عزت نہیں سمجھتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد. ایک بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد والے. دیکھیے علی کی دشمنی کہاں لے جاتی ہے. علی کے پاس لے کے آئی. مجھے پورا واقعہ نہیں عرض کرنا ہے، آپ کا سنا ہوا. علی نے کہا اور نماز جنازہ پڑھیں. علی نے نماز جنازہ کی نیت کی، پڑھ دی نماز جنازہ. ایک نے کھڑے ہو کے کہا آپ کو معلوم ہے یہ تو زندہ ہے. علی نے مسکرا کے فرمایا جب آیا تھا تب زندہ تھا، جب میں نے نیت کر لی. اے صلوات پڑھیں محمد والے. بھائی جب میں نے نیت کر لی کہ یہ مر گیا تو اس کے زندہ رہنے کا سوال کیا ہے؟ جب ماں کو معلوم ہوا مر گیا تو قدموں سے لپٹ کے کہنے لگی یہ پھنسا کے لائے تھے. علی نے مسکرا کے پوچھا کون؟ کہا یہی جو کھڑے. کہا کون کھڑے ہیں؟ ذرا مڑ کے دیکھ. اب جو دیکھا تو سب جا چکے تھے. کہا آپ نے دیکھا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. علی نے مسکرا کے فرمایا کہ تجھے اتنا بھی نہیں خبر کہ یہ تو نبی کو چھوڑ کے چلے جاتے تھے، کہ تجھے چھوڑ کے چلے گئے تو کیا مسئلہ؟ کہا یا علی اسے زندہ کیجئے. جب آپ نے موت دی ہے تو آپ ہی حیات دیجئے. نہیں توجہ فرما رہے ہیں. اے بھیا دشمن بن کے آئی تھی مگر اس بات کی قائل ہو گئی کہ علی ہی موت دینے والے ہیں اور علی ہی حیات دینے والے ہیں. دیکھیں میں کسی بحث میں نہیں جاؤں. نیت کر لی کہ یہ مر گیا تو مر گیا. اور جب اس نے قدموں پر سر رکھ دیا تو علی نے ٹھوکر لگا دی. اٹھ. وہ سلام کرتا ہوا کھڑا ہو گیا. اور جب اٹھ کے بیٹھ گیا تو آپ نے کچھ غور کیا؟ نیت کی تو اسے موت آ گئی، ٹھوکر لگا دی تو زندگی مل گئی. موت و حیات کیا ہے بھیا؟ علی نیت کر لیں تو موت آ جاتی ہے، ٹھوکر لگا دے تو زندگی مل جاتی ہے. ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے.
خدا کی قسم میں اس علی کو کسی نے نہیں سمجھا اور نہیں پہچانا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں بحث کرنے لگے، ارے صاحب یہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا، وہ کیسے کہہ دیا۔ آپ تو علی کو بڑھا دیتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ میں نے کہا آپ گھٹا دیجئے، آپ کو کس نے روکا ہے؟ ارے صاحب محبت پہ دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، آپ دشمنی میں دیوانے ہوئے جا رہے ہیں، گھٹا دیجئے۔ ہم نے اگر محبت میں بڑھا دیا تو آپ گھٹا دیجئے۔ دیکھیے بڑھانے کا تو معاملہ یہ ہے کہ علی کے پاس کس چیز کی کمی تھی جو کوئی بڑھا دے گا؟ بھئی کمی کس شے کی تھی جو کوئی بڑھا دے گا؟ اور کہا صاحب آپ یہ چاہتے ہیں کہ علی کو نبی سمجھ لیا جائے، نبی سمجھ لیا جائے؟ جی نہیں، ہم نہیں چاہتے، ہم نے کبھی نہیں چاہا، اس لیے کہ ہم چاہیں بھی تو کس منہ سے چاہیں؟ تو کہ یہاں اہل لکھنؤ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم چاہیں تو کس منہ سے چاہیں؟ بھیا جہاں خدا کہنے والے موجود ہوں ان کے سامنے نبی کہا بھی تو کیا کہا؟ بھائی نبی کہا بھی تو کیا کہا؟ جب علی دوسروں کی خدائی کو قبول نہیں کر رہے ہیں تو ہماری نبوت کو کیا قبول کریں؟ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ اب آپ نے غور فرمایا کہ ہم نے کبھی نہیں چاہا، اور ہم نے کیا کبھی کسی نے نہیں چاہا، شروع سے آخر تک دیکھتے چلے جائیں، پر میری طرف متوجہ رہیں۔ آدم نے نہیں چاہا، نوح نے نہیں چاہا، ابراہیم نے نہیں چاہا، موسیٰ نے نہیں چاہا، عیسیٰ نے نہیں چاہا، شہزادی نے نہیں چاہا، حسنین نے نہیں چاہا، سلمان نے نہیں چاہا، ابو ذر نے نہیں چاہا، مقداد نے نہیں چاہا، میثم تمار نے نہیں چاہا، سلمان فارسی نے نہیں چاہا، اور ہم نے بھی کبھی نہیں چاہا، ہمارے علماء نے نہیں کہا۔ جوہلا تو کہوں گا نہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کوئی جاہل ہوتا نہیں۔ ہمارے علماء نے نہیں چاہا، ہمارے مردوں نے نہیں چاہا، بچوں نے نہیں چاہا، بیویوں نے نہیں چاہا، ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں چاہا۔ لیکن اب اسے کیا کیا جائے کہ اللہ نے اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے شب ہجرت یہ چاہا کہ ایک رات ہی صحیح علی کو نبی سمجھا جائے۔ یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ تاریخ اسلام میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں علی کو نبی سمجھا گیا، علی کو نبی سمجھا گیا۔ ایک رات ایسی ہے کہ جس میں علی کو نبی سمجھا گیا۔ اب ان سے ایک ہی سوال ہے کہ یہ بتاؤ کہ علی کو نبی جب سمجھا گیا تو سمجھنے سے اسلام کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ یہ ایک رات ایسی کہ جس میں علی کو اللہ کے حکم سے نبی نے اپنے بستر پر سلا دیا، سو جائیے یا علی، سو گئے۔ کبھی اس رخ سے بھی غور کیجئے، پوری شب ہجرت دیکھیے، پوری شب ہجرت میں آپ کو برابر یہ ملے گا کہ سو جائیے، سو جائیے، سو جائیے، اور علی بھی پوچھ رہے ہیں کہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ دیکھیں آپ کی جان بچ جائے گی، میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ نبی نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آپ کے سو رہنے سے میری جان بچ جائے گی۔ ہاں سو جاؤ، میرے سو رہنے سے آپ بچ جائیں گے، ہاں تمہارے سو رہنے سے ہم بچ جائیں گے۔ مجھے بچانا ہے تو سو جاؤ، مجھے بچانا ہے تو سو جاؤ۔ شب ہجرت سونے پر بڑا زور ہے، سونے پر بڑا زور ہے، پوری توجہ سنیے گا، سونے پر بڑا زور ہے کہ سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ، سو جاؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ بتانا کیا چاہتے ہیں، بتانا کیا چاہتے ہیں؟
تو رسول اللہ نے فرمایا کچھ نہیں، ہم تمہارے لیے ایک جواب فراہم کر رہے ہیں۔ کیا جواب؟ کہ تمہارا انداز آخر میں یہ ہو جائے گا کہ اٹھے تو یا علی، بیٹھے تو یا علی، بولے تو یا علی، مصیبت آئی تو یا علی، بیمار ہوئے تو یا علی، مصیبت زدہ ہوئے تو یا علی، مرنے لگے تو یا علی، صحت یاب ہوئے تو یا علی، قبر کے باہر رہے تو یا علی، قبر میں پہنچے تو یا علی۔ تو زمانہ اعتراض کرے گا، علی کو مدد کے لیے بلا رہے ہو، علی کیسے مدد کریں گے؟ علی تو نجف میں سو رہے ہیں، نہیں توجہ فرما رہے ہیں، علی تو نجف میں سو رہے ہیں۔ میں علی کو سلا کے بتا رہا ہوں کہ ان کا سونا اپنا سونا نہ سمجھنا، یہ ہجرت میں سو جائیں تو مجھے بچا لیں، نجف میں سو جائیں تو تمہیں بچا لیں۔ ایک اور صلوات بھیج دیں محمد۔ علی کا سونا ہمارا جیسا سونا نہیں ہے، دیکھیے سونا ویسا سونا نہیں ہے۔ اور ازروع قرآن بھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کر دوں، جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سویا اور کھویا، کیوں غلط تو نہیں ہے؟ ان کا سویا اور کھویا اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے۔ ان کا آپ نے یہ شعر سنا کہ ہم سن نہیں پائے، سو گئے۔ ارے مولانا نے یہ مجلس میں نکتہ پڑھا، سنا ہم سو گئے تھے۔ آپ نے غور فرمایا ہوتا ہے نہیں ایسا ہوتا ہے؟ پوری توجہ سنیے، دونوں کا فالٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ مجلسیں ہی ایسی پڑھتے ہیں کہ نیند آ جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ میں بالکل الگ ہٹ کے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ سویا اور کھویا، اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کا صاحب دکان پر بیٹھے تھے، ارے بھائی آج کیا ہوا؟ کیا بتائے بھائی، سو گئے، کچھ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوتے میں کوئی عمل نہیں ہوتا، نہیں توجہ فرمائیے، سوتے میں کوئی عمل نہیں ہوتا۔ ہمارے سونے کا عالم یہ ہے کہ جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا، جو سویا وہ کھویا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو سو گیا وہ کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ بار بار سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ۔ علی کو بستر پر سلا دیا یہ بتانے کے لیے کہ ان کا سونا تمہارا جیسا سونا نہیں ہے۔ اللہ نے آواز دی تو کیا بیان کیا؟ علی کے بیچنے کا تذکرہ کیا، علی کے خریدنے کا تذکرہ کیا۔ جو سو جاتا ہے نہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے، علی اسے کہتے ہیں جو سو جائے تو نہ اس بیچ بھی دیتا ہے مرضیاں خرید بھی لیتا ہے۔ ایک صلوات بھیجتے ہیں محمد والے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ آل محمد اور انسان اگر طرح اہل بیت پر آ جائے تو سب کچھ۔ مولا کائنات نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہر منزل پر ہم آئیں، ہر منزل پر آئیں۔ عہد یہ ہے کہ جب تمہارے اعزاء تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے تب قبر میں بھی ہم آئیں گے۔ یہ مولا علی کا وعدہ ہے، حضرت علی نے وعدہ فرمایا ہے کہ ہم آئیں گے۔ اس پر جو اعتراض کرتا ہے وہ علی کے وعدے پر شک کر رہا ہے، اور خدا کی قسم اگر علی کے وعدے پر شک ہو سکتا ہے تو پھر کسی کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے کسی کے وعدے پر یقین نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا صاحب علی آئیں گے قبر میں۔ ایک مولوی صاحب نے ہم سے پوچھا کہ یہ کیسے ثابت ہوگا کہ علی آئیں گے؟ تو میں نے کہا مر کے دیکھیے، کیا بتائیں اس کہ وہ آئیں گے۔ اب یہ کہ علی آئیں گے علی آئیں گے، ہم ہی کہتے ہیں کہ علی آئیں گے، قبر میں آئیں گے قبر میں آئیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نہیں صاحب کیسے آئیں گے کیسے آئیں گے کیسے آئیں گے؟ تو ان کے لیے ایک ہی بات کہتا ہوں، بھیا ہم اپنی قبر کی بات کر رہے ہیں، آپ کی قبر کی بات نہیں کر رہے۔ علی ہی ہیں جو بچانے والے، مولا علی ہی ہیں کہ جو ہر منزل پر کام آنے والے، قبر میں بھی یہی بچانے والے ہیں، میزان پر بھی یہی بچانے والے ہیں، صراط پر بھی یہی بچانے والے ہیں۔
مولا علی نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک اس کے سرحانے ہم نہ پہنچ جائیں، ہم نہ پہنچ جائیں۔ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مولا علی نے وعدہ فرمایا ہے، اور جب علی آتے ہیں تو پھر موت کی تکلیف میں کمی نہیں بلکہ تکلیف کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تمام حدیثیں اپنی جگہ، لیکن ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہ فرمان اپنی جگہ کہ ہمارے چاہنے والے کی روح بدن سے ایسی نکل جاتی ہے کہ جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اسی گھرانے نے ساری مصیبتوں کا برداشت کیا۔ حسین کربلا کی سرزمین پر مارے گئے، بھرا ہوا گھر کربلا میں لٹ گیا، لاشوں پر لاشیں اٹھائے، جنازوں پر جنازے حسین نے اٹھائے، اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ آقا حسین بھی کربلا میں شہید کر خیمے چل گئے، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئیں، سکینہ کے منہ پر تماچے لگائے گئے۔ 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے چلا، منزلوں پر منزلیں طے کرتا ہوا یہ قافلہ کربلا سے کوفے، اور کوفے سے شام کے بازاروں سے ہوتا ہوا قید خانہ شام کی منزلوں کو طے کر رہا۔ سال بھر تک اہل حرم قید خانے میں قید رہے، اور پھر رہائی ملی، اور جب اہل حرم کو رہائی ملی تو ایک خالی مکان کرایا گیا، جس مکان میں اہل بیت نے بیٹھ کے حسین کا ماتم کیا۔ شہزادیاں رو رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، آنسو بہا رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے شہزادیوں کے گریہ کے درمیان شہزادی زینب نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، ان سے کہہ دو کہ ہمارا لٹا ہوا اسباب ہمیں واپس کر۔ لٹا ہوا اسباب آ گیا، بیویوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس کے بعد شہزادی نے فرمایا کہ بیٹا سید سجاد، ان سے کہہ دو کہ ہمارے وارثوں کے سروں کو بھی بھیج دیا گیا۔ شہداء کے سر بھی آ گئے، ہر بیوی نے اپنے اپنے وارث کا سر اپنی آغوش میں لیا اور رونا شروع کیا، اور گریہ کرنا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیا۔ روایت کہتی ہے سب سے زیادہ گریہ اس وقت ہوا کہ جب آقا عباس کا سر آیا، اور سبب یہ بیان کیا گیا کہ اس لیے سب سے زیادہ گریہ ہوا کیونکہ آقا عباس کا سر سب سے زیادہ زخمی عالم میں آیا، سب سے زیادہ زخمی عالم میں آیا۔ تو میں سوچنے لگا کہ یہ سب سے زیادہ زخمی سر کیوں آیا؟ آپ سنیں گے، سب کو کربلا میں شہید کیا گیا، آقا عباس بھی کربلا میں شہید، بس 2 جملے اور مجلس تمام۔ حضرت عباس بھی کربلا میں شہید ہوئے، سب کے سروں کو تنوں سے جدا کیا گیا اور سروں کو نیزوں پر بلند کیا گیا، لیکن واحد سر تھا حضرت عباس کا کہ جو نیزے پر بلند نہ ہو سکا بلکہ بار بار زمین پر گر جاتا۔ ظالم بار بار نیزے سے سر کو اذیت دیتے تھے اور بار بار یہ سر زمین پر گرتا تھا۔ اس کے بعد اس سر کو گھوڑے کی گردن میں لٹکا دیا گیا۔ میں کیا عرض کروں، یہ وہ سر ہے جو کربلا سے شام تک زمین پر خط دیتا ہوا آیا ہے اور سموں سے بے ادبی بھی ہوتی رہی۔ عزیزوں، عباس اس مظلوم کا نام ہے کہ جو کربلا سے شام تک زخموں پر زخم کھاتا ہوا آیا۔ اب جو سر زخمی عالم میں آیا، زینب نے سر اٹھا لیا، اے میرے بھیا یہ کیا عالم ہے، زخم ہی زخم نظر آتے ہیں۔ واہ حسین والیہ سعالم اللذین ظلموا قوم ینقلبوا۔ حضرت ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ظل بیگم مرحومہ کے نام مثال ثواب۔
یہ اکثر ہو جاتا ہے زینب کا گھر اجڑ گیا میرا خون پیغمبر کربلا کی ریتی پر دیکھا خون پیغمبر ان دن کے پیاسے کے حلق پر چلا خنجر ان دن کے پیاسے کے حلق پر چلا میں نوشا جا کے پھر نہیں پلٹا میں نوشا جا کے پھر نہیں پلٹا انقلاب وہ آیا خون ہو گیا سیرا انقلاب وہ آیا خون ہو گیا زبان اصغر بے زبان اکبر بے زبان اصغر بے عاصم گلے تر بے اور میری چادر بے عاصم گلے تر بے اور میری چادر بے لٹ گیا سبھی
السلام علیکم حضرت امام، السلام علیکم شریک القرآن،